حضرات، پہلے سیشن کی ترتیب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہمارے بہت سارے مہمان اس دوران تشریف لائے ہیں۔ اس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وصایہ صاحب، شیخ الہند اکادمی کے نگران اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محب النبی صاحب، پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، مفتی محمود اکیڈمی کراچی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب محمد فاروق قریشی صاحب، کراچی سے ڈاکٹر نصیر الدین سواتی صاحب، مولانا صفی اللہ صاحب، شیخ الہند اکادمی کے اہم اور بہت معزز محمد ادریس اپل صاحب، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سرپرست ہمارے انتہائی معزز و محترم بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بہت زیادہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا مقالہ تھا لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے حضرت ارشاد فرما رہے تھے کچھ کلمات کہہ دوں گا، لیکن حضرت کی طبیعت میں نہیں ہے ابھی، تو ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ بہت زیادہ اپنی ناسازی طبع کے باوجود اور بہت تکلیف فرما کر مشقت فرما کر تشریف لائے ہیں۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام لاہور کے امیر اور ہمارے محترم قاری ثناء اللہ صاحب کو تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونتوب الیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اس پروقار مجلس کے اہتمام پر شیخ الہند اکادمی کے ذمہ داران اور خصوصاً حافظ نصیر احمد احرار اور ان کے دیگر رفقاء، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمیں اس کی بہت شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ امت کو تاریخ کے ان عظیم سبوتوں کے متعلق اور تاریخ کے ان عظیم واقعات سے متعلق بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، جس کی بنیاد پر فرنگ، سامراج، استعماریت، ان کے خلاف اس خطے میں جو عظیم تحریک برپا کی گئی تھی اور جس کے بانی مبانی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تھے، تو آپ حضرات کو کچھ تاریخ شاید بتا دی گئی ہو کہ جمعیت علماء اسلام نے شیخ الہند اکادمی اجتماعی طور پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ پورا سال شیخ الہند کی تحریک کے حوالے سے لوگوں کے اندر شعور اجاگر کرنے کے لیے اور بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے مسلسل کانفرنسیں اور پروگرام جاری رہیں گے۔ تحریک کو 100 سال کا عرصہ ہوا تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں نے 2 آیات عرض کی اور وہ دونوں جو حضرت شیخ کا پیغام تھا کہ جب میں نے اس امت کے زوال پر غور کیا تو میں 2 نتائج پر پہنچا۔ ایک یہ کہ دروس قرآن اور قرآن کے ساتھ تعلق کی کمزوری، اور دوسرا امت کا باہمی انتشار اور اختلاف۔ چنانچہ میں اپنی آئندہ زندگی وہ اس بنیاد پر اور اس پر صرف کروں گا کہ امت کے اندر مکاتب دینیہ، مدارس کا قیام اور ان کے ذریعے سے قرآن کے پیغام کو عام کرنا، اور دوسرا امت کے اندر جو انتشار ہے اس انتشار کا خاتمہ۔ چنانچہ عمل سے انسان اس وقت رکتا ہے جب اس کے ذہن میں شبہات پیدا ہوں، اور شبہات کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے، انسانی عقل میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ شبہات کے دور کرنے کے لیے جو اللہ نے نظام قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم۔ جب تک قرآن مجید، اس کے حلقے اور اس کے دروس یہ امت کے اندر عام نہیں کیے جائیں گے، ان کے ذہنوں کے اندر وہ سوالات وہ کبھی منہ پر لے آتے ہیں، کبھی منہ پر نہیں لاتے، اس قدر مبہم ہوتے ہیں کہ زبان پر آ نہیں سکتے، لیکن ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان شبہات کی وجہ سے آدمی عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت فکری تہذیب کی جو یلغار، تہذیبی تہذیب جو یلغار، اور یہ جو
ہماری نظریاتی اور فکر کی لڑائی ہے، اس فکر کی لڑائی میں جہاں اسلحہ استعمال نہیں ہوتا، فکر کا مقابلہ فکر کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لڑائی کے لیے ہمارے پاس دروس قرآن کے حلقوں کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں، اور اس کو حضرت شیخ الہند نے اس خطے کی اور اس کے مطابق طے کر دیا ہے، اور جب تک ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے ہم امت کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ چنانچہ علماء کرام سے ہماری خصوصی گزارش ہوگی، ہم اپنے جماعتی نظم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دروس قرآن کے حلقوں کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا پیغام کہ ہمارا جو داخلی ملک کے اندر کا اور ملک سے باہر عالمی سطح کا جو انتشار ہے امت مسلمہ کا، اس کے خاتمے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل ہیں ان کو دبا کر امت کے حقیقی دشمن کو سمجھتے ہوئے آپس کے انتشار کو مٹا کر اس دشمن کے خلاف صف آرا ہوں۔ چنانچہ اس پیغام کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو عملی صورت ہو سکتی ہے اس عملی صورت کی جانب بھی ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔